جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بڑے اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے، دو بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اور ان دو باتوں میں سے کس بات پر ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے، کس بات کو اگنور کرنا ہے، یہ بات کریں گے۔ پیٹرول کی قیمتوں کا اضافہ متوقع ہے، ٹرمپ کا خطاب اور اس میں کوئی مایوسی سی نظر آ رہی ہے، تو مایوس آدمی تو کوئی الٹے سیدھے اقدامات بھی کر سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے دو خبریں، انہوں نے کہا جی کہ ہم لیاقت باغ میں جلسہ کرنے لگے ہیں، اور دوسرا انہوں نے وفاقی آئینی عدالت نے کہا ہے سہیل آفریدی صاحب ادھر آ جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، فورس بنا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ موضوعات ہیں، آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ وزیر اعظم صاحب کا آج زیر صدارت اجلاس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ 82 کے قریب ممالک ہیں جن کے اندر پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہماری پرائس زیادہ بڑھی ہے، ہم نے لیوی بھی ساتھ لگا دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کے اندر پرچیزنگ پاور میں کیپیسٹی تھی کہ وہ ہمت تھی نا، تھوڑی سی سیونگز تھی کہ وہ پیٹرول کا یہ خرچ اضافی برداشت کر سکتے ہیں۔ پاکستانیوں کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ یہ دو طرفہ، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف حکومت IMF کے قرضوں کے تلے دبی ہوئی ہے، حکومت کے پاس مزید پیسے نہیں ہیں۔ پچھلے ہفتے قیمت بڑھنی چاہیے تھی، قیمت نہیں بڑھی، اور اب اگر قیمت بڑھے گی تو لوگ چیخیں گے۔ نہیں بڑھاتے تو وفاقی خزانہ خالی ہو جاتا ہے، ملک بینک کرپٹ ہو جاتا ہے۔ بڑھاتے ہیں تو غریب آدمی کے پاس ہمت ہی نہیں ہے مزید برداشت کرنے کی۔ تو یہ بڑی وزیر اعظم صاحب بڑے فکس میں ہیں، بڑی مشکل پوزیشن ہے۔ ہوگا یہ کہ وزیر اعظم صاحب کچھ خود برداشت کریں گے، کچھ عوام کے اوپر بوجھ منتقل کر دیں گے۔ عوام میں اب استطاعت نہیں ہے اور وہ غریب آدمی تو بالکل مارا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ غریب نہیں ہیں وہ بھی صورتحال کا ادراک نہیں کر رہے۔ حکومت اگر کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گاڑیاں پکڑ کر آپ کاغان چلے جائیں یا مری کی جانب گاڑیاں دوڑا دیں۔ چھٹیاں اس لیے نہیں ہیں، چھٹیوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گاڑیاں نہ چلیں، پیٹرول ہمیں اتنی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، دھڑا دھڑ آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، لگتا ہے پیٹرول فری مل رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا گیا؟ دنیا میں یہ بھی ہوا کہ آپ نے گاڑیوں کے لیے پیٹرول کا ریٹ مختلف کر دیا، موٹر سائیکلوں کے لیے پیٹرول کا ریٹ مختلف کر دیا، بسوں کے لیے پیٹرول کا ریٹ مختلف کر دیا، ٹرکوں کے لیے پیٹرول کا ریٹ مختلف کر دیا۔ تو یہ ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مشکل صورتحال سے کیسے نکالیں، کوئی نہ کوئی صورت پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن ہے، مثلا 3 دن آپ نے آنا ہوتا ہے، 3 دن چھٹی ہوتی ہے، یہ 4 دن بھی چھٹی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ یہ 5 دن بھی ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا کے لیے اس میں گاڑیاں پکڑ کے سیرے کرنے نہ نکل جائیں۔ پیٹرول کو بچانا مقصد ہے، پیٹرول کو جلانا مقصد نہیں ہے۔ چھٹیاں نہیں ہو گئی، لاٹری نہیں نکل آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گاڑی چلاتا ہے وہ پیٹرول موٹر سائیکل پر آ جائے، پیٹرول کی کنزمپشن کریں۔ اکیلے گاڑی میں دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی شاہراہوں پر اکیلے گاڑی چلانا جرم ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیئرنگ کر کے چلیں۔ آپ دفتر میں، جس دفتر میں جاتے ہیں اس کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں 4-5 لوگ اکٹھے کریں، ایک ہی گاڑی میں جائیں، ایک ہی گاڑی میں آئیں، اس طرح پیٹرول بچے گا۔ دنیا میں یہ چیزیں اختیار کی گئی ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک وہ صورتحال نہیں چل سکتی جس طرح ہمارے ہاں پیٹرول کو اڑایا جا رہا ہے۔ اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو سبزی ہے اس کی پرائس تو اتنی زیادہ نہیں ہے، آلو ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، لیکن اس کو لانے کی کاسٹ اتنی ہو گئی ہے کہ خریدار کے اختیار میں ہی نہیں رہی۔ تو دو اس کا ہوگا، یا تو بڑے شہروں تک اشیاء خور و نوش پہنچیں گی نہیں، یا پہنچیں گی تو ان کی پرائس اتنی زیادہ ہوگی کہ عام آدمی کے بس میں ہی نہیں ہوگی۔
اور یہ لوکل مارکیٹس میں ہی سبزیاں ختم ہو جائیں گی اور بہت کم پرائس پر یہ چیزیں چلیں گی. تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف گڑھا ہے، اس طرح کی سچویشن ہے. اس میں کوئی آسان حل نہیں ہے. آسان حل اس صورتحال میں یہی ہے کہ جنگ بند ہو، دنیا نارملائز ہو، دنیا آرام سے اپنے کام کرے، پیٹرول کی قیمتیں پرانی قیمتوں پر واپس آ جائیں، پھر زندگی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر تو یہ معاملات اسی طرح خراب کرتے جائیں گے. اور یہ معاملہ یاد رکھیے تمام تر حکومتوں میں ہو رہا ہے، تمام تر اداروں میں ہو رہا ہے، اور اس پہ کٹ ڈاؤن آپ نے اپنے لگانا ہے. آپ نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے. آپ نے حکومت سے کہ مخالفت میں نہیں گاڑیاں چلانی شروع کر دینی. لانگ ڈرائیووں پہ جانے کا زمانہ گزر گیا ہے. تو یہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ورنہ یہ اتنا بڑا عفریت ہے، یہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک کیپیسٹی آئے گی کہ جب امیر آدمی بھی یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکے گا. غریب کی بات. ٹرمپ صاحب کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ بھائی جنگ نہیں ختم ہو رہی. کبھی لگتا ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں، کبھی وہ لگتا ہے کہ وہ ایران کو پتھر کے دور میں لے جائیں گے. انہوں نے یہ بیان بھی دیا. ساری دنیا اس پہ بے انتہا تنقید کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ملک کا وزیر صدر اٹھے اور کہے میں دوسرے ملک کو بلا وجہ ہی جا کے میں ان کو بنا دوں گا، پتھر کے دور میں لے جاؤں گا. اس ملک کے خلاف جو 3 آپ نے عزائم بنائے تھے کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہ ہو، وہاں کا ایٹمی پلان نہ ہو، وہاں پہ رجیم چینج ہو، وہاں پر میزائلوں کا تباہ، سب کچھ تباہ کر دیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی تسکین نہیں ہو رہی. اس صورتحال سے ڈرنا بھی چاہیے. ڈرنا اس لیے چاہیے کہ ہٹلر بھی ایک پاگل شخص تھا، اس کی بھی انا بہت بڑی تھی. اس نے جرمن قوم کو اس لیول تک پہنچا دیا تھا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ جرمن قوم جب تک ساری دنیا کو ختم نہیں کرے گی تب تک بات نہیں بنے گی. اور دنیا جب آخر میں جب جرمن شکست کھا رہے تھے تو وہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے، مر رہے تھے، سرنڈر نہیں کیا تھا انہوں نے. یہ عجیب و غریب قسم کا فنامنن تھا اس زمانے میں. اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل شخص ہو گیا ہے. خدا نخواستہ وہ ایران کے خلاف کوئی ایسی حرکت کر دے جس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس کے لہجے میں مایوسی بھی ہے اور اس کے لہجے میں انتقام بھی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی کہ میں 9 اپریل کو لیاقت باغ میں جلسہ کروں گا. 9 مئی کو یہ بہت کچھ کر چکے ہیں پہلے، آپ کو پتہ ہی ہے، آج تک بھگت رہے ہیں. اب 9 اپریل کو شروع کریں گے. دوسری بات یہ ہے لیاقت باغ. لیاقت باغ ہماری تاریخ کے حوالے سے خطرناک جگہ ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کو وہاں پر قتل کیا گیا تھا. دوسری بات ANP نے ایک زمانے میں احتجاج کیا تھا اور اس کے کارکنوں کو وہاں پر گولیاں ماری گئی تھی. تیسری بات محترمہ بے نظیر بھٹو کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا. تو لیاقت باغ کا تو استعارہ ہی کوئی اچھا نہیں ہے. آپ کہیں اور جلسہ کر لیں خدا کے لیے. وہ ایک گراؤنڈ ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کے سیاسی دکھوں کا موجب بنا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر نہ کریں. اور دوسرا 9 تاریخ کے علاوہ 9 مئی آپ کو یاد نہیں ہے، 9 کے علاوہ کسی دن بات کر لیں، کسی اور دن بات کر لیں تو یہ کر لیں. دوسرا انہوں نے کہا لاکھوں لوگ بندے ہوں گے، تو الحمدللہ لاکھوں بندے تو نہیں ہوں گے. وہ تو اب انہوں نے اعلان کر کر کے اپنے کارکنوں کو تھکا دیا ہے. وہ احتجاج کر کر کے بیچارے تنگ آ گئے، ان کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں. اب کوئی نہیں احتجاج کرتا، تو 10-12 لوگ آئیں گے اب. اچھا، وفاقی آئینی عدالت نے سہیل آفریدی کو جواب بھی طلب کر لیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جان آپ ادھر آ جائیں نا، آپ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، ادھر آ کے یہ بتائیں کہ عمران خان ایک قیدی ہیں، آپ کیسے ان کی رہائی کے لیے فورس بنا رہے ہیں؟ اور عمران خان قیدی پاکستان کے قانون کے ہیں، کرپشن انہوں نے کی ہے، تو آپ کیسے ان کے خلاف بنا سکتے ہیں ایک رہائی فورس؟ تو اس پہ ان کی طلبی ہو رہی ہے اور یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. عمران خان کسی سیاسی کیس میں قید نہیں ہے. عمران خان قید ہیں کرپشن کے کیس میں، چوری ڈاکے توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ اس میں ہے. تو اگر مجرموں کو
رہا کرانے کے لیے اس طرح فورس بننے لگ گئی تو کل کے کوئی قتل کا جرم مجرم ہوگا، کل کو کوئی ڈکیتی کا مجرم ہوگا، اس کے خلاف بھی لوگ رہائی فورس بنا لیں گے۔ تو اس حوالے سے لگتا ہے سہیل آفریدی کی سختی آئے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔